ضلع نظام آباد کے تاریخی مقامات۔ ڈاکٹر محمد عبدالقدیر مقدر کا تعارف۔ ڈاکٹر عبدالمقدر قدیر نام اور تخلص مقدر ضلع نظام آباد میں 7 فروری 1952 کو پیدا ہوئے۔ والد مولوی شیخ فرید صاحب ٹریزری میں اکاؤنٹنگ ملازم تھے۔ آپ ابھی ہفتوں میں ہی تھے کہ والد کا 1960 میں اور اس کے 1 سال بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم آغاز خان اسکول نظام آباد میں ہوئی۔ بعد میں شکر نگر میں مقیم اپنے چاچا محمد عبدالوہید صاحب کی نگرانی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں میٹرک کی تکمیل کی۔ شکر نگر میں ادبی ماحول میں رہنے کا موقع ملا اور یہیں سے ادبی ذوق پیدا ہوا۔ افسانہ نگاری اور شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ میٹرک کے بعد نظام آباد اپنے دادا شیخ داؤد صاحب کے یہاں آ گئے۔ خانگی مدرسہ سے پیش تدریس کا آغاز کیا۔ ادبی محفلوں میں شرکت کرنے لگے۔ ادبی مرکز سے وابستہ ہو کر طرحی اور غیر طرحی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ 1976 میں بحیثیت مدرسہ سرکاری ملازمت میں بھیمگل میں تقرر عمل میں آیا۔ ملازمت کے ساتھ انہوں نے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے BOL اور BA کیا۔ 1896 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے راجہ مہدی علی خان کی ادبی خدمات کے عنوان سے PhD کیا۔ ان کے تحقیقی مضامین انشائیہ، افسانے اور کلام ہند و پاک کے مقبول رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ 2009 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ 2010 میں وظیفے پر سبکدوش ہوئے اور ان دنوں ایک علمی، ادبی اور دینی رسالہ تمہید کی مدیر ہے۔ یہ رسالہ 2010 سے ماہانہ پابندی سے نکل رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر مقدر کی شاعری، غزل، حمد و نعت، منقبت اور موضوعاتی نظمیں بھی ملتی ہیں۔ مخدرات شاعری مجموعہ 1996، رشتوں کا احساس افسانوی مجموعہ 2000، حرف ناگفتگی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ 2005، راجہ مہدی علی خان کی ادبی خدمات تحقیقی مقالہ برائے PhD 2006، خط لکھے گرجا مطلب خطوط کا مجموعہ 2011، کلیات راجہ مہدی علی خان جلد اول مرتبہ 2012 شائع ہو کر دنیا میں مقبول عام ہوئے۔ اس کے علاوہ نغمات راجہ مہدی علی خان جلد دوم، نثریات راجہ مہدی علی خان بھی زیر طباعت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر مقدر کو 1997 میں آبروئے سخن ایوارڈ، نریش کمار یادگار کمیٹی نکودر پنجاب ادبی ایوارڈ 2000، اردو اکیڈمی ایوارڈ اور 2009 میں راجہ مہدی علی خان کی ادبی خدمات پر اردو اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ ملا۔ ضلع نظام آباد کے تاریخی مقامات۔ مضمون: شہر نظام آباد کو اندرا پوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ریاست آندھرا پردیش کا ایک ضلع میونسپل کارپوریشن ہے جس کا کل آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور ریاست کے 10 گنجان آبادی والے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ضلع کے 36 منڈلز ہیں اور وہ ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں نظام آباد پر سلطنت راشٹرکوتا کے بادشاہ اندرا ولبھ پنتیا نے حکومت کی تھی۔ 1905 میں سکندرآباد اور منماڈ کے درمیان براہ نظام آباد ریلوے لائن بچھائی گئی اور اسٹیشن کا نام نظام سرکار نظام الملک کے نام پر نظام آباد رکھا گیا۔ 1923 میں دریائے مانجرا کا اچمپیٹ کے مقام پر نظام ساگر ڈیم بنایا گیا جس سے ہزاروں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی ہے۔ ضلع نظام آباد کے کئی اہم ٹاؤنز اور منڈلز ہیں جیسے بودھن، آرمور، کاماریڈی، بانسواڑہ، بھیمگل اور ایلاریڈی وغیرہ ہے۔ بودھن کے علاقہ شکر نگر میں ایشیائی کی مشہور نظام شوگر فیکٹری قائم ہے۔ 1915 میں غلام یزدانی ناظم محکمہ آثار قدیمہ نے بودھن کی دیول نما مسجد سے ایک ستون برآمد کیا جس پر کنڑی اور فارسی تحریری خندہ تھی۔
جسے محکمہ معتدم امور عامہ سرکاری علی کو ترجمہ کے لیے بھیجا گیا تھا، جس سے پتہ چلا کہ راشٹرکوٹ کے ایک راجا اندرول بھیا تنیا نے اندرسوم کے بودھن کو شاید اپنی راجدھانی بنایا تھا، اسی لیے گمان غالب ہے کہ نظام آباد کا نام اندور اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ 1304 میں سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے سپہ سالار ملک کافور کو راجدھانی ورنگل کی فتوحات کے لیے بھیجا تو یہ اندور کو بھی تاراج کرتا ہوا لوٹا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق نے ملک فخر الدین کی قیادت میں دکن کی مہم سر کی تو موضوع اندور اور قندھار اس کے زیر اثر آ گئے۔ 13ویں صدی کے وسط تک دکن کا سارا علاقہ بحیمی حدود میں داخل ہو گیا اور موضوع اندور ضلع بیدر کے تحت آ گیا۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی دور زرین دور کہلاتا ہے۔ علم و ہنر، فنون لطیفے کا فروغ، بزرگان دین، علماء اور فضلاء کا جھمگھٹا گویا گولکنڈہ ایک پرکشش علاقہ بن گیا۔ عالیشان عمارتیں، مساجد و مقبرے وغیرہ یہ پر پرشکوہ یادگاریں آج بھی سیاحتی مراکز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ضلع نظام آباد کے تاریخی علاقوں میں بھی تاریخی عمارتیں صحیح و سالم ہیں۔ 16ویں صدی میں مغلوں کے دکن پر حملے سے بہیمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور موضوع اندور بھی مغلیہ سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ محمد کاظم کو علاقے کا فوجدار مقرر کیا گیا۔ اسی طرح موضوع اندور 1628 تا 1707 فوجداری عمل کے تحت رہا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب جب دکن فتح کرنے کے لیے نکلا تو مراٹھواڑے کی سرحد عبور کرتا ہوا بودھن، موضوع اندور، بالکنڈہ اور بھیمگل کے راستے سے گولکنڈہ کا رخ کیا۔ ضلع نظام آباد دراصل شمالی ہند سے دکن یعنی گولکنڈہ تک پہنچنے کے راستے میں واقع ہے اور گولکنڈہ پر حملے کی صورت میں دشمن کی فوجوں کو اسی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ حضرت بندے نواز گیسودراز رحمۃ اللہ جب حیدرآباد آئے تو اسی راستے سے ان کا گزر ہوا تھا اور حضرت بابا نتھر شاہ ابدال رحمۃ اللہ واقع بابا پور نے بھی کچھ دنوں قیام کیا تھا۔ اورنگزیب کی آمد دکن کا بھی راستہ یہی تھا۔ وہ براہ بودھن، نظام آباد، گولکنڈہ پہنچنا تھا۔ بودھن کے شہنشاہ شب بصری کی کہاوت زبان زد خاص و عام ہے کہ اس شب شہنشاہ کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی۔ تب شہنشاہ نے اس سرزمین سے متعلق کہا تھا کہ بودھن جائے بودھنست۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد اس دور کیا یادگار ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی اس دور کی کیا یادگار ہے۔ اسی طرح بالکنڈہ اور بھیمگل میں بھی ہے۔ دکن کی فتح کے بعد 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اور دکن میں 1724 اور 1947 آصف جاہی سلطنت قائم ہوئی اور کل 7 حکمرانوں نے آصف جاہی سلطنت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلایا اور اپنے دور حکومت میں کئی یادگاریں قائم کیں۔ نظام آباد میں بھی کئی تاریخی مقامات اور قلعے ہیں جن کی تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے۔ قلعہ نظام آباد میں جانب مغرب ایک بلند پہاڑ پر جس کی بلندی سطح زمین سے تقریباً 300 فٹ پر ہے ایک پختہ خوبصورت قلعہ واقع ہے۔ سابقہ محققین اور تاریخ دانوں نے اس کی تعمیر اور تعمیر کنندے سے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تاریخ نظام آباد کے مؤلف محترم غلام احمد نایتی وکیل اس قلعے کے تعمیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس قلعے کی کوئی مستند تاریخ اس وقت تک ہاتھ نہیں آئی ہے، چونکہ اس قلعے کی جانب جنوب ایک وسیع تالاب رگھوناتھ تالاب کے نام سے موسوم ہے، اس لیے اکثر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس تالاب اور عمارت کا بانی رگھوناتھ داس تھا۔ راکھمل حروف کی تحریک کے مطابق
اس تاریخی قلعے کی تعمیر رگھوناتھ داس نے ہی کی، جو آصف جاہ سوم نواب صلابت جنگ بہادر 1750 کی فوج میں رہنما تھے۔ صلابت جنگ بہادر کی جانشینی آصف جاہی سلطنت کے لیے سود مند ثابت نہ ہوئی اور امرا نے انہیں معزول کرکے نواب میر نظام علی خاں بہادر کو جانشین بنایا۔ ان کے دور میں ارسطو جاہ نہایت ذہین وزیر تھے۔ 1795 میں مرہٹوں سے جنگ میں آصف جاہی فوج کو شکست ہوئی تھی اور ارسطو جاہ قید کر لیے گئے تھے۔ بعد میں صلح ہو گئی اور ارسطو جاہ رہا ہو گئے۔ ارسطو جاہ نے رہائی کے بعد سرحدوں کو مستحکم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ نظام آباد میں بھی رگھوناتھ داس کے ذریعے قلعے کی تعمیر کروائی گئی۔ اس سے متصل ایک تالاب بنایا گیا۔ دہری فصیل والا یہ قلعہ دراصل ایک فوجی چھاونی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے سیاسی قیدیوں کو رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ قلعے کے اندر ایک ہال میں بڑی بڑی چکیاں ہیں، جو دراصل قیدیوں کو آٹا پیسنے لگانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ قلعے کے باب الداخلہ بڑی بڑی چٹانوں سے بنایا گیا ہے۔ سنتری کے لیے ایک چوکی بنی ہوئی ہے۔ باب الداخلہ سے گزرنے کے بعد کوئی 1.5-2 فرلانگ پر ایک اور فصیل اور دروازہ ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قلعہ مرہٹوں اور انگریزی فوج کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے اور مدافعت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے میں مندر اور مسجد ہے۔ 1915 میں مسٹر ہین کرن صدر ناظم محکمہ محابس نے جیل تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنوائیں۔ قلعہ عرصے دراز تک قیدیوں کے لیے جیل بنا رہا۔ اب جیل کے لیے علیحدہ عمارت تعمیر ہو گئی۔ ایک عرصے تک قلعے کے احاطے میں گورنمنٹ گری راج کالج قائم تھا، جو اب اپنی ذاتی عمارت محلہ دبے میں قائم ہے۔ قلعے سے جانب مشرق ایک طویل سڑک جو محلہ پھلانگ کو جاتی ہے، درمیان میں سنگ بستہ کمانیں بنائی گئی تھیں۔ سڑک کی کشادگی کے لیے ان پختہ کمانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ ایک کمان گڑھی کی کمان کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ قلعہ کولاس موجود ضلع نظام آباد سے جانب جنوب 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا پہاڑی سلسلہ بالا گھاٹ سے ملتا ہے۔ یہاں جمشید قطب شاہ کے عہد میں 1494 میں قلعہ تعمیر ہوا۔ یہ قلعہ نہایت قدیم اور پرشکوہ عمارت کا حامل ہے۔ 1666 میں یہ قلعہ سعید محمد طاہر کے تحت تھا۔ اس کے تحت سالانہ 6,55,700 روپے محصول تھا۔ اس قلعے کے تحت پرگنہ روڈ اور پرگنہ گاندھاری، پرگنہ ساتولی، پرگنہ نارائن کھیڑ تھے۔ 1709 میں یہ قلعہ سلطنت آصفیہ میں شامل ہو گیا اور 1736 میں نواب بسالت جنگ کے تحت تھا، جو اس وقت دیوان مقرر تھے۔ 1756 میں اس قلعے کو راجہ پدم سنگھ کو ان کے باپ امی چند کے وفاداری اور خدمات کے صلے میں عطا کیا گیا۔ عہد نواب میر محبوب علی خان میں یہ قلعہ راجہ درجن سنگھ کی وراثت میں تھا۔ راجہ کے انتقال کے بعد رانی سون کنور بائی اس کی وارث ہوئی۔ 1913 میں نواب میر عثمان علی خان آصف صاحب کے سمستان میں شریک کر لیا گیا۔ قلعہ دومکونڈا 1784 میں دومکونڈا سمستان قائم ہوا۔ سرکار کولاس کے تحت پرگنہ درگی تھا۔ راجہ رگھویندر راؤ اور راجہ اماپت راؤ اس کے دعویدار تھے۔ 5 سال کے لیے انہیں عطا کیا گیا۔ تب درگی اور بانسواڑہ علیحدہ مواضعات قرار دیے گئے۔ اسے 1863 کو شریک خالصہ کیا گیا اور 1933 کو بانسواڑہ تعلق قرار دیا گیا۔ قلعہ بالکنڈے کو دکن کا باب الداخلہ کہا جاتا ہے، جو ناگپور سڑک پر واقع ہے۔ مسلمانوں نے جب دکن کو اپنا وطن بنایا تو بالکنڈہ ہی گولکنڈہ تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ یہاں کے لوگ بڑے جرئیع اور بہادر مانے جاتے ہیں۔ شیخ نظام منور، جو بیجاپور کا متوطن تھا، فن سپا گری کا ماہر تھا۔ عادل شاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ خان زمان خاں اور بہادر فتح جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔
اسے بالکنڈے پرگنہ عطا کیا گیا۔ شیخ کے انتقال کے بعد 1696 عیسوی میں مغرب خاں کو جاگیر و تمغہ بالکنڈہ عطا کیا گیا۔ شہزادے اعظم جاہ کے ساتھ مقابلے میں امین خان کے تمام لڑکے کام آئے، چنانچہ شاہ عالم نے امین خاں کو طلب فرما کر ان کی یہ موروثی جاگیر بحال کر دی اور 1706 عیسوی کو نرمل کے تحت بالکنڈہ بھی عطا کیا گیا۔ قلعہ بالکنڈے کے کھنڈرات اپنی عظمت و جلال کے مظہر ہیں۔ قلعہ نرمل موضع نرمل کو دراصل ایک لمبا نائر نامی کولی نے آباد کیا تھا جو ایک متمول سپاہی تھا۔ یہ مقام 1317 کے لگ بھگ آباد ہوا۔ 1716 عیسوی میں امین خان کے تصرف میں لایا گیا اور قلعے کی تعمیر کی۔ 1776 عیسوی میں آصف جاہی فوج نے قلعہ فتح کیا اور قلعہ نرمل امام علی خاں برہان الدولہ بہادر کے حوالے کیا گیا۔ بعد میں یہ قلعہ راجا شنکر راؤ، محمد علی خاں لوہان، مرزا ابراہیم بیگ، مبارز الملک ظفر الدولہ کے زیر اثر آ گیا۔ پہلی ضلع بندی کے موقع پر یہ علاقہ خالصہ کر کے ضلع اندور کے تحت کر دیا گیا تھا۔ دوسری ضلع بندی کے موقع پر نرمل ضلع عادل آباد کے تحت کر دیا گیا۔ آصف جاہی دور کو ضلع نظام آباد کے لیے سنہری دور کہا جاتا ہے، چنانچہ اہل نظام آباد اپنی رعایا پرور حکمران نواب میر محمود علی خان بہادر اور نواب میر عثمان علی خان بہادر کی رعایا پروری کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اس دور میں ہندو مسلم ایک دوسرے کے لیے ایک جان دو خالق کی طرح رہا کرتے تھے اور خود نواب میر عثمان علی خان بہادر ہندو اور مسلمانوں کو اپنی دونوں آنکھوں سے تعبیر کرتے تھے۔ نظام آباد کی گنگا جمنا تہذیب کا جیتا جاگتا ثبوت یہ تھا کہ رانی چہلم جان کی بائی سرنا پلی نے 12,000 روپے کے صرفے سے 1904 میں کلاک ٹاور کی تعمیر اور اس گنج کو محبوب گنج سے موسوم کیا تھا، جو بعد میں گاندھی گنج اور کشن گنج کے نام سے جانا گیا۔ اسی طرح 1908 میں پہلا کتب خانہ احمد اللہ خان صاحب منصور نے قائم کیا۔ 1934 میں کتب خانہ عثمانیہ کے نام سے مجلس لوکل فنڈ سے زائد 1000 گز ماہ پلاٹ کی منظوری سے سید دلدار حسین ایگزیکٹو انجینئر کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کتاب کے خانے کو آج باپو جی و اچنالیہ کہا جاتا ہے۔ 1970 عیسوی میں سرکاری دواخانے کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر قمر الدین صاحب اس کے پہلے سرجن مقرر ہوئے۔ ویلسن مشن عیسائی تنظیم نے 1916 میں جزامیوں کا دواخانہ ڈشپلی میں قائم کیا، جو ملک بھر میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد دواخانہ ہے۔ 1836 میں دواخانہ یونانی مسجد عروج سے متصل قدیم عمارت میں آج قائم ہے۔ یہاں حکیم برہان الدین صاحب پہلے یونانی حکیم مقرر ہوئے۔ آج یہ دواخانہ زبوں حالی اور عدم توجہ کا شکار ہے۔ عوام کی تفریح گاہ کے لیے باغ عامہ 1902 میں محبوب باغ کے نام سے بنایا گیا، جو آج تلک گارڈن کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان ٹاؤن ہال ہے، جس کا سنگ بنیاد مرزا محمد بیگ صاحب اول تعلقدار کے ہاتھوں 1903 میں رکھا گیا۔ ایک سال میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں مستاجر آبکاری دین شاہ جی نے فراخ دلانہ عطیہ دیا اور پرنس آف برآر نواب مکرم جہاں بہادر کے ہاتھوں 1904 میں عمل میں آیا، اور اسی سال شہر نظام آباد کے لیے برقی اسٹیشن پاور ہاؤس کا افتتاح بھی پرنس آف برآر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1932 میں علی ساگر کا سنگ بنیاد سید دلدار حسین ایگزیکٹو انجینئر کے ہاتھوں رکھا گیا۔ یہ تفریح گاہ علی نواز جنگ انجینئر نظام ساگر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ نواب مکرم جاہ بہادر شہزادی درشہوار کے ہمراہ رونق افروز ہوئے اور اپنی پسندگی کا اظہار کیا تھا۔ شہر نظام آباد کی موجودہ تہذیب و تمدن اور معاشرت کے نظام کو، جو برصغبرص کے تدریجی ارتقاء کا نتیجہ ہے، سمجھنے کے لیے اسلاف کی لکھی تاریخ کا مطالعہ، جو حقائق و صداقت پر مبنی ہے، سمجھنے اور آگے ترقی کی راہوں کو متعین کرنے میں معاون ہوگی۔